گھر میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا۔ بظاہر تو وہ خوش رہنے کی اداکاری بھرپور طریقے سے کر رہی تھی، اپنے سارے کزنز کو اور اپنی چچیوں کو جلانے کے لیے، لیکن اندر ہی اندر خود جل بھی رہی تھی، وہ کر بھی رہی تھی۔ محترمہ نے لمبی پلاننگ کی ہوئی تھی تائی جان کے اکلوتے بیٹے کو پھنسا کر اس سے شادی کرنے کی۔ اس نے سوچا تھا کہ اپنی خوبصورتی کے بل بوتے پر وہ حیدر کو اپنے جال میں پھنسا لے گی، لیکن اس کی چال الٹی پڑ گئی۔ سمیہ نے اقرا کے کان میں سرگوشی کی۔ منال ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ وہ یقیناً اسی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے اور اس کا مذاق اڑا رہی ہے، اور خوش رہنے کی اداکاری تو ایسے کر رہی ہے جسے ہمیں اس کے اندر کا حال پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ صدف نے بھی سرگوشی میں حصہ لیا۔ کہا وہ امریکن ریٹرن حیدر اور کہا یہ گاؤں کا لڑکا معاذ۔ اقرا نے کہہ کر اپنی ہنسی دبائی۔ منال دلہن بنی بیٹھی تھی اور وہ گھونگھٹ کے اوٹ میں ان سب کا تماشا ملاحظہ فرما رہی تھی۔ نکاح خواہ آنے ہی والا تھا۔ وہ بن ماں باپ کی بچی تھی۔ ان کے 3 چچا تھے۔ ان سب نے اسے پالا پڑھایا لکھایا، لیکن اندر ہی اندر اس سے حسد بھی کرتے تھے۔ وہ خود بھی کوئی ابلا ناری نہیں تھی، وہ بھی بہت تیز تھی۔ بڑی تائی کا بیٹا ہے۔ جب امریکہ سے اپنی تعلیم کر کے آیا تو تمام لڑکیوں کی نظر اس پر تھی۔ سارے کزن چاہتے تھے کہ حیدر انہیں پسند کر لے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ منال سب کزنز میں سے سب سے زیادہ حسین تھی۔ اسی لیے سارے کزنز کو یہی پریشانی تھی کہ حیدر آتے ہی منال پر فدا ہو جائے گا۔ منال کو بھی یقین تھا، وہ ہر طرح سے پراعتماد تھی کہ حیدر اسے پسند کر لے گا۔ اسے اپنی خوبصورتی پر ناز بھی تھا اور اسی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی سب کزنز اور اس کی چچیاں اس سے جلتی تھی، لیکن بظاہر ایسا کرتے تھے کہ ان سب کو منال سے بے حد محبت ہے۔ منال بھی ان کے دل کا حال جانتی تھی۔ ایک دن منال اپنی سہیلی نور سے باتیں کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ وہ حیدر کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لے گی اور اس سے شادی کرے گی اور اس گھر کی مالکن بن کر سب کا خون جلائے گی۔ تو شفا نے اس کی ساری باتیں سن لی اور اس کو دفاع کرنے کے لیے اس کی چچیوں نے گاؤں میں رہنے والے دور کے ایک رشتہ دار لڑکے کو بلا کر اس سے نکاح پڑھوانے کی تیاری کی۔ جس لڑکے کو وہ گاؤں کا سادہ لوہ انسان سمجھ کر منال کا نکاح کروا رہے تھے، اصل میں وہ اتنا بھی سادہ نہیں تھا، وہ ان سب سے زیادہ جیدار تھا۔ منال جان گئی تھی کہ گھر والوں نے حیدر کے معاملے میں اس کی پلاننگ کو جانتے ہوئے یہ رشتہ کروانے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے وہ چپ چاپ راضی ہو گئی۔ مرتا کیا نہ کرتا، کیونکہ بسمہ اس کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اس وجہ سے اسے سب گھر والوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا، اور عافیت اسی میں جانی کہ چپ چاپ اس نکاح کے لیے ہاں کر دے۔ اس کو بتایا تو یہ گیا تھا کہ 1 سال بعد اس کی رخصتی ہوگی دھوم دھام سے، لیکن چونکہ دلہا بڑا جیدار تھا، نکاح کے فوراً بعد اس کی فرمائش آ گئی کہ اسے ابھی رخصتی چاہیے۔ وہ اپنی گاؤں لے کر جانا چاہتا ہے اپنی دلہن کو۔ اگر دلہا یہ فرمائش نکاح سے پہلے کر دیتا تو یقیناً نکاح ہی نہ ہوتا۔ دلہے کی اس فرمائش پر لڑکیوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ گھر کے بزرگ سوچ میں پڑ گئے، پر آخر یہ فیصلہ ہوا کہ دلہن نے دلہے کے ساتھ آج ہی رخصت کر دیتے ہیں۔ امی، آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ سب سے خوبصورت ہے، آپ نے اتنی اچھی لڑکی سے مجھے محروم کر دیا۔ حیدر نے منال کو دلہن کے روپ میں دیکھا تو ماں سے شکوہ کیا۔ اسے رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے 6 سال پہلے منال کو دیکھا تھا اور بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ جب منال 14 سال کی تھی، اب وہ 20-21 سال کی ہوئی پری لگ رہی تھی۔ حیدر اسے دیکھتا، پھر باقی کزنز کو اس کا دل برا ہونے لگ جاتا۔ امی، خاندان میں ایک یہی لڑکی میرے لائق تھی، اب میں شادی کروں گا تو خاندان سے باہر کروں گا، میں کہہ دیتا ہوں آج ہی آپ سے۔ حیدر نے اپنا حتمی فیصلہ اپنی ماں انیسہ بیگم کو سنایا۔ اچانک رخصتی کی بات سن کر منال کے سر پر تو جیسے آسمان گرا تھا، لیکن اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اصل میں ہوں ہی اتنی پیاری کہ میرے شوہر سے سال کا انتظار نہیں ہو پا رہا، شاید وہ جلدی مجھے اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتے ہیں، منال نے غرور سے کہا اور دل میں اپنے تازہ ترین شوہر کو حسین القابات سے نوازا۔ تم تو پیاری ہو، اب تمہارا دلہا اندر آئے تو ہم دیکھیں کہ تمہارا دلہا کیسا ہے، اقرا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، لیکن جیسے معاذ اندر آیا سب لڑکیوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حیدر کیا تھا اس کے آگے؟ ٹام کروز جیسا معاذ آج دلہا بن کر واقعی ہیرو لگ رہا تھا۔
یہ تو کچھ زیادہ ہی ہینسم ہے، اقرا نے شفا کے کان میں کہا۔ ساری لڑکیاں تیار تھی، ایسے جیسے نکاح کا فنکشن نہ ہو، کوئی ولیمے کا فنکشن ہو۔ اچھا ہے لے جے آج ہی اس آفت کی پریا کو۔ سائمہ چچی نے کہا۔ خیر جیسے تیسے اسی رات منال کو معاذ کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اب شہر سے گاؤں کا رستہ 3 گھنٹے کا تھا۔ 3 گھنٹے بھاری بھرکم کپڑوں اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھ کر منال تو ہلکان ہو گئی تھی، اور ایک نظر اٹھا کر اس نے پاس بیٹھے معاذ کو بھی چور نظروں سے دیکھ لیا تھا، اور دل میں اطمینان ہوا کہ شکل تو اچھی ہے، جاہل گوار بھی نہیں لگ رہا ہے، لیکن روبدار ضرور لگ رہا ہے۔ 3 گھنٹے کی مسافت طے کر کے بالآخر گاؤں آ ہی گیا۔ منال کا جوڑ درد کر رہا تھا۔ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اسے رہ کر معاذ پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ منال نے سوچا تھا کہ 1 سال بعد رخصتی ہے، اس عرصے میں اس کا شوہر شہر میں گھر لے گا اور اسے گاؤں نہیں جانا پڑے گا، لیکن اب وہ سخت غصے میں تھی، لیکن اظہار نہیں کر پا رہی تھی، اور جس طرح سے گھر والوں نے اسے راتوں رات رخصت کیا تھا، اس نے قسم کھا لی تھی کہ واپس اس گھر میں نہیں جائے گی، اور سب گھر والوں کو یہی دکھائے گی کہ وہ گاؤں میں بہت زیادہ خوش رہتی ہے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ معاذ تو گاؤں سے گاڑی سے اتر کر ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ایک عورت اس کے ساتھ تھی گاؤں کی، جو کہ نکاح میں بھی شریک تھی۔ وہ معاذ کی خالہ حلیمہ خاتون تھی۔ حلیمہ خاتون منال کو اس کے کمرے میں لے کر گئی۔ بیٹا تم تکی ہوئی ہو، اب آرام کرو، معاذ آتا ہی ہوگا۔ میں بھی تک گئی ہوں، اپنے گھر جا رہی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میرا گھر یہاں پڑوس میں ہی ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے دینا۔ ویسے گاؤں والے سب سویرے ہی سو جاتے ہیں، سلیمہ خاتون نے کہا، اور وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر تو وہی بیٹھی رہی، پھر خیال آیا تو کمرے سے باہر نکل آئی اور گھر کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے سوچا تھا کہ گاؤں کا کوئی بوسیدہ گھر ہوگا، لیکن یہ اچھا خاصا شہر نما گھر تھا۔ چھوٹا تھا لیکن خوبصورت تھا۔ بجلی نہیں تھی، لیکن سولر لائٹ کی وجہ سے پورا گھر روشن تھا۔ منال نے نوٹ کیا کہ گھر میں سولر سسٹم اچھی طریقے سے لگا ہوا ہے۔ سولر کی پلیٹ بھی نظر آ رہی تھی، یو پی ایس بھی اور بیٹری بھی۔ منال کو تھوڑی تسلی ہوئی، وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ پیچھے سے کسی گمبھیر آواز سنائی دی۔ دلہن ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی اور شرماتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ تم عجیب دلہن ہو، جو پہلی رات ہی سیر سپاٹوں میں نکل آئی۔ معاذ کی آواز پر وہ جیسے اچھل پڑی۔ نہیں، میں تو وہ گھر دیکھ رہی تھی۔ منال ہڑبڑا گئی تھی۔ یہ کام صبح کیا جا سکتا ہے، گھر کہیں بھاگا نہیں جا رہا، گاؤں والوں نے دیکھ لیا تو یہ میرا مذاق بنائیں گے، وہ کافی سخت لہجے میں بولا۔ منال فٹ سے اندر آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے بہت برا لگا معاذ کا یوں بات کرنا۔ تھوڑی دیر بعد معاذ اندر آیا۔ منال کا دل اب کسی بھی لگام گھوڑے کی طرح دوڑنے لگا۔ اسے لگا معاذ اس کے پاس آئے گا، منہ دکھائی دے گا، اس کے حسن کی تعریف کرے گا، میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، لیکن ایسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ سیدھا آ کر بیڈ کے دوسرے کنارے لیٹ گیا، پھر سر اٹھا کر منال کو دیکھا۔ یہ چارپائی دیکھ رہی ہو نا، میں نے تمہارے سونے کے لیے رکھی ہے، تم اس چارپائی پر سو جاؤ، مجھے اپنے بیڈ میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں ہوتی، میری نیند خراب ہوتی ہے، جاؤ شاباش سو جاؤ، معاذ نے اپنے روبدار لہجے میں کہا تو منال حیران ہو گئی۔ آخر کیا مسئلہ ہے اس انسان کے ساتھ؟ کیا اسی لیے راتوں رات رخصت کر کے لیا تھا مجھے؟ منال کو اپنے سخت تذلیل محسوس ہوئی۔ اسے لگا تھا کہ معاذ اس کے حسن پر فدا ہو جائے گا، اس کی تعریفیں کرے گا، منہ دکھائی میں سونے کی کوئی چین انگوٹھی دے گا، لیکن اس کا رویہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ خلوص انسان سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تھوڑی سی شکل کیا اچھی مل گئی، خود کو واقعی ہیرو سمجھنے لگ گیا ہے۔ احسان ماننا چاہیے اسے میرا کہ مجھ جیسی پڑھائی لکھی حسین لڑکی نے اس سے شادی کے لیے حامی بھری۔ منال دل ہی دل میں تپ رہی تھی۔ وہ چارپائی کی طرف گئی اور وہاں پر لیٹ گئی۔ معاذ نے اٹھ کر بتی بجھا دی۔ وہ اب اندھیرے میں ہی اپنا زیور اتار رہی تھی اور چارپائی کے کونے میں رکھ دیا۔ نہ میک اپ صاف کیا، نہ لباس تبدیل کیا، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اسی کسی کی گرم گرم لمس کا احساس ہوا۔ اس نے غنودگی میں پوچھا کہ کون ہے؟ میں ہوں تمہارا شوہر، اٹھو اور مجھے چائے بنا کر دو، پورا گاؤں جاگ گیا ہے، تم ابھی تک سو رہی ہو، معاذ نے کہا تو وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی۔ معاذ اس کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہاری شکل دیکھ کر ہنس رہا ہوں، کارٹون لگ رہی ہو بالکل،
معاذ نے کہا اور باہر نکل گئے۔ وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے آئی، دیکھا تو میک اپ کا حشر نشر ہو گیا تھا۔ کاجل اور آئی لائنز پھیل گئی تھی، لپسٹک گالوں سے پھیلی ہوئی تھی۔ وہ واقعی کارٹون لگ رہی تھی۔ اسے کمرے کے اندر ایک دروازہ نظر آیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ گاؤں میں واش روم بھی کمرے سے اٹیچ ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اچھا سا واش روم تھا، بالکل شہر کے جیسا۔ اس نے شکر کیا، بیگ سے ایک ہلکا سا سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو دیکھا کہ ایک چپیرا سا بنا ہوا ہے جہاں پر معاذ آگ جلائے بیٹھا تھا اور چائے تیار تھی۔ دیگر ملا کر غصہ آیا۔ اگر چائے پہلے ہی بنی ہوئی تھی تو کیا ضرورت تھی مجھے جگانے کی؟ آج تو میں نے چائے بنا لی ہے، تمہارا پہلا دن ہے اس لیے، لیکن کل سے صبح سویرے اٹھ کر چائے تم ہی بناؤ گی۔ مجھے سویرے ہی کھیتوں کی طرف نکلنا ہوتا ہے، اگر کسانوں پر نظر نہ رکھوں تو سب گڑبڑ کر دیتے ہیں، معاذ نے کہا۔ منال وہاں بیٹھ گئی۔ اس نے پیالی اٹھائے اور چائے پتیلی سے بھرنے لگی۔ معاذ اب غور سے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو معاذ کی نظریں اس پر ٹھہر گئی تو نظر ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ پھر اپنے جذبات پر قابو رکھ کر خود سے بولا، نہیں معاذ نہیں، اس کے حسن کے آگے کمزور نہیں پڑنا ہے۔ یاد ہے نا اس کی ماں نے تمہاری ماں کا حق مارا ہے، اس کے باپ سے شادی کی تھی۔ چائے پینے کے بعد معاذ کھیتوں کی طرف روانہ ہو گیا تو منال نے سارے گھر کا جائزہ آرام سے لینا شروع کیا۔ یہ ایک چھوٹا مگر نئے طرز کا بنا ہوا گھر تھا۔ اس میں 2 کمرے تھے، لاؤنج تھا مگر ایک طرف سے کھلا ہوا تھا۔ لاؤنج کے سامنے بلاک تھا جس کا فرش سیمنٹ سے بنا ہوا تھا۔ پھر آگے میدان تھا جس کے کناروں میں دیوار کے ساتھ قسم قسم کے پھول اور پودے لگے ہوئے تھے جو کہ اس گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے چپرا سا بنا ہوا تھا جہاں پر بیٹھ کر آگ جلائی جاتی تھی۔ آج بھی ہلکی سی سردی تھی، موسم سرما الوداع کو تیار تھی، لیکن پھر بھی اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے آ کر چپیرے میں بیٹھ گئی اور ہاتھ سینکنے لگی۔ اچانک اسے موبائل کا خیال آیا اور کمرے میں گئی اور موبائل اٹھا کر باہر آ گئی اور واٹس ایپ دیکھنے لگی جہاں اس کی کزنز کے بہت سارے پیغامات پڑے ہوئے تھے۔ ان کو تو جلاؤ ذرا، وہ کہہ کر اٹھی اور لباس تبدیل کیا، میک اپ کیا، بال بنائے اور تیار ہوئی۔ پھر پھولوں کے پاس آ کر بہت ساری سیلفیاں لینے لگی۔ انجوائنگ ان ولیج کا اسٹیٹس لگا کر فوٹو اپلوڈ کی۔ جل جائیں گی میرا گھر دیکھ کر، ان کو لگا گاؤں کا کوئی بسیدہ سا گھر ہوگا۔ پھر اس نے سولر پلیٹ، USB وغیرہ کی تصویریں لی اور انہیں بھی اسٹیٹس پر لگایا تاکہ کزنز کو پتہ چلے کہ اس کے گھر میں ہر سہولت ہے۔ اتنے میں گاؤں میں معاذ کی نکاح اور رخصتی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ تمام عورتیں، لڑکیاں سب باری باری اسے دیکھنے آنے لگے۔ معاذ کی خالہ حلیمہ خاتون بھی آ گئی۔ بیٹا، میں تمہارے اور معاذ کے لیے ناشتہ لائی ہوں، حلیمہ خاتون نے کہا اور ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ یہ دلہن تو شرماتی ہی نہیں ہے، گاؤں کی عورتیں سرگوشیاں کرنے لگی، لیکن ہے بہت پیاری، ایک نے کہا۔ سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ جنگل میں آیا ہوا کوئی نیا جانور ہو۔ منال تھوڑی ہی دیر میں اس رشک سے تنگ ہوئی۔ پھر ایک عورت آئی، اس نے اپنا نام نوری بتایا اور کہا کہ وہ معاذ کی ملازم ہے۔ میں کھانا بناتی ہوں معاذ صاحب کے لیے اور میرا شوہر بھی یہاں ہی ہوتا ہے۔ سارا دن وہ معاذ صاحب کے باقی سارے کام کرتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی تقریباً سارا دن ہی یہاں کام کرتے ہیں۔ صبح کی چائے ہم معاذ صاحب کے جاگنے سے پہلے ہی بنا دیتے ہیں۔ آج بھی میں نے چائے بنائی، پھر میں گھر چلی گئی۔ اب دوپہر کے کھانا بنانے آئی ہوں، نوری نے کہا تو منال خوش ہو گئی۔ واہ، مطلب مجھے کوئی کام کرنا نہیں پڑے گا، منال نے کہا۔ نوری کھانا بنانے لگی، سب عورتیں بھی چلی گئیں۔ اپنے گھر سب کو کام تھے، اپنے گھر میں کیا بناؤں گی؟ منال نے رعب سے پوچھا۔ وہ خود کو مالکن تصور کرنے لگی۔ ایک دم سے اس کے اندر اکڑ آ گئی، لیکن معاذ کے آنے کے بعد ساری اکڑ ختم ہو گئی۔ اس کی نوری، آج کی سی تمہاری چھٹی ہے، میرا سارا کام آج سے میری بیوی کرے گی، کھانا بھی یہی بنائے گی، میرے کپڑے بھی یہی دھوئے گی اور گھر کی صفائی بھی یہی کرے گی، معاذ نے کہا تو منال کی ہوائیاں اڑ گئی۔ لیکن میں اتنے سارے کام کیسے کروں گی؟ منال پریشان ہو گئی۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اتنے کام کرتی ہیں اکیلے ہی، معاذ نے کہا۔ لیکن میں گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں، میں شہر کی لڑکی ہوں، منال نے سر کو خم دے کر ایک ادا سے کہا۔ آج سے تم گاؤں کی لڑکی ہو اور شہر کا بھوت اپنے سر سے نکال دو، کیونکہ اب تمہاری ساری زندگی گاؤں میں ہی رہنا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم شہر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔
معاذ نے کہا تو منال کا رنگ زرد پڑ گیا۔ معاذ نے کھانا کھا لیا اور پھر باہر جانے لگا۔ میری مرغی اور ان کے چوزوں کا خیال رکھنا، انہیں دانا بھی دینا اور بلے سے بھی بچانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بلی انہیں کھا جائے اور تم اپنے خیالوں میں گمسم بیٹھی رہو۔ پورے 12 چوزے ہیں، میں نے گن کر رکھے ہیں، ان میں سے ایک بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ معاذ اسے ہدایت دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد منال موبائل سے اور واٹس ایپ میں گم ہوئی اور اسے چوزوں کا دھیان ہی نہیں رہا۔ اچانک ہی اسے مرغی کی چیخنے کی آواز آئی۔ اس نے موبائل سے سر اٹھا کر دیکھا، ایک بلی چوہے پر حملہ کر رہی تھی۔ ایک دم سے بھاگی اور چوزے کو چرانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بلی چوزے کو اپنے منہ میں لے کر ایسے بھاگی کسی کے ہاتھ میں نہ آئی۔ منال بلی کے پیچھے بھاگی اور مرغے بلی کے پیچھے چلاتی ہوئی بھاگی، لیکن بلی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ منال سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب 11 چوزے رہ گئے تھے۔ شام کو جب معاذ گھر واپس آئے تو آتے اس نے چوزوں کی گنتی شروع کی۔ منال کا دل ڈوبنے لگا۔ آج رات کھانے میں کیا بناؤں؟ گنتی کے دوران جان بوجھ کر منال نے اس کا دھیان ہٹانا چاہتا کہ وہ گنتی بھول جائے۔ اتنے میں حلیمہ خاتون کھانا لے کر آئی۔ گاؤں میں شام کو ہی کھانا تیار کر کے کھا لیا جاتا تھا۔ مغرب تک میں تم دونوں کے لیے دیسی مرغی کا سالن لائی ہوں۔ حلیمہ خاتون کی آواز پر معاذ نے پلٹ کر انہیں دیکھا اور گنتی روک دی۔ گنتی رک جانے پر منال کی سانس بحال ہوئی۔ اسی دل میں حلیمہ خاتون پر ڈھیر سارا پیار آنے لگا۔ آپ نے کیوں تکلیف کی خالہ، میں بنا لیتی، منال نے معاذ کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا تھا۔ کھانا بنانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی حلیمہ خاتون ضرور کھانا لائے گی۔ محترمہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ گاؤں میں کھانا سویرے بنایا جاتا ہے۔ سب سویرے کھاتے ہیں اور جلدی ہی سو جاتے ہیں، پھر سویرے اٹھتے بھی ہیں، معاذ نے تنزیہ کہا اور پھر سے چوزوں کی گنتی شروع کی۔ حلیمہ خاتون واپس چلی گئی تھی۔ اچھا آپ بیٹھ جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں، پلیٹ وغیرہ کہاں ہے؟ منال نے پھر اسے گنتی سے روکنا چاہا۔ مجھے گننے دو آرام سے، ایک تو یہ چوزے رکتے ہی نہیں آرام سے۔ معاذ نے اسے چپ کروایا۔ منال انگلیاں چٹکانے لگی، نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ بار بار گننے پر چوزے 11 ہی نظر آ رہے تھے۔ کہا تھا نا میرے چوزوں کا خیال رکھنا، پہلے دن نقصان کروا دیا تم نے میرا۔ معاذ غصے سے ڈرا تو منال کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ منال تو وہ لڑکی تھی جو کسی سے بھی نہیں ڈرتی تھی، بلکہ سب اس سے ڈرتے تھے، لیکن زندگی میں پہلی بار منال کو کسی سے خوف محسوس ہو رہا تھا، کسی کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا، اور وہ اس کا شوہر تھا۔ یہ ایک فطری خوف تھا جو شادی کے بعد ہر بیوی کو شوہر سے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ منال اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ واپس نہیں جائے گی، ہر حال میں یہاں گزارا کرے گی۔ حیدر کو پھانسنے والی بات کی وجہ سے اسے جس قدر شرمندگی کا سامنا اس گھر میں کرنا پڑا تھا، اس کی وجہ سے وہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے فرار کا واحد راستہ معاذ سے شادی تھا، جو اس نے آسانی سے کر لی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، بلی نے اچانک حملہ کر دیا، میں بھاگی اس کے پیچھے چوزے کو بچانے کے لیے، لیکن وہ چوزے کو لے کر اتنی تیزی سے بھاگ گیا میں اسے پکڑ ہی نہیں پائی۔ منال نے ڈرتے ہوئے کہا، تم سے یہی امید تھی، انتہائی غیر ذمہ دار لڑکی ہو تم۔ پہلے ہی دن تم نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارا دھیان چوزوں کی طرف تھا ہی نہیں، بلکہ تمہارا سارا دھیان موبائل، واٹس ایپ اور سیلفیز لینے میں تھا۔ لیکن میں بتا رہا ہوں، اس گھر میں رہنا ہے تو الرٹ رہنا ہوگا، ساری ذمہ داری اٹھانی ہوگی، اور موبائل کی چاند چھوڑ دو پلیز۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں رات کا کھانا نہیں ملے گا، ایک رات بھوکی گزار لوگی تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، معاذ نے کہا اور کھانا لے کر کمرے میں چلا گیا۔ خود کھانے کے بعد اس نے بچا ہوا کھانا چھپا دیا۔ منال باہر چارپائی پر ہی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ وہ ابھی تک خوف زدہ تھی، اب اسے بھوک لگنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھی کہ کسی طرح معاذ باہر کہیں چلا جائے تو وہ کھانا تلاش کر کے کھائے۔ تھوڑی دیر بعد معاذ باہر نکلا، دیکھا وہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اندر آ جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے، گاؤں میں اس وقت عورتیں باہر نہیں بیٹھتی ہیں، چور آ جاتے ہیں، میں سونے لگا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی آ کر سو جاؤ، معاذ کہہ کر اندر چلا گیا۔ بھوک کے مارے منال کو رونا آ رہا تھا۔ وہ اندر کمرے میں آئی تو معاذ لائٹ آف کر کے سو چکا تھا۔ وہ بھی آ کر چارپائی پر لیٹ گئی
اب وہ انتظار کرنے لگی کہ معاذ گہری نیند سو جائے تو وہ کھانا تلاش کر کے کھائے۔ کافی دیر بعد معاذ کی خراٹوں کی آواز سے سنائی دی تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ بستر سے اٹھی اور پورے کمرے میں کھانا تلاش کرنے لگی۔ الماری کے اندر ایک دراز میں اسے کھانا مل گیا تھا۔ وہ بہت ہوشیاری سے چارپائی تک آئی اور موبائل کی لائٹ بھی آف کر دی تاکہ وہ اس کی نظر نہ آ سکے۔ پھر اس نے اندھیرے میں ہی کھانا شروع کیا، کھاتے کھاتے یہاں تک کہ سیر ہو گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے رزق دیا۔ بھوک کیا ہوتی ہے آج یہ پہلی بار منال کو معلوم ہوا تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں بھوک نہیں دیکھی تھی۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ رات 8 بجے سے اسے بھوک لگنا شروع ہو گئی تھی اور اب رات کے 12 بج رہے تھے۔ جب اسے کھانا ملا اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور خالی برتن اسی جگہ پر رکھ دیے۔ پھر واپس آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی اور نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ معاذ جو مصنوعی خراٹے لے رہا تھا اس کی ساری کارروائی ملاحظہ کر چکا تھا۔ اب لحاف کے نیچے وہ اس کی اس حرکت پر مسکرا رہا تھا۔ لگتا ہے رات بلی بچا ہوا سالن الماری سے نکال کر کھا گئی۔ صبح جب منال چپڑے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی تو الماری رات والے برتن معاذ نکال کر لایا اور میلے برتنوں کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولا۔ منال تب گئی لیکن بولی کچھ نہیں۔ آج بھی چائے نوری نے آ کر میرے جگنے سے پہلے بنائی، تم تو گورے گتے بیچ کر سو رہی تھی۔ معاذ نے آگ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا اور ہاتھ سینکنے لگا۔ نوکر ہوئی اس جن کی جسے چائے بناؤ کھانا بناؤ چوزے سنبھالو ہوں، منال نے دل میں کہا اور چائے پی رہی تھی۔ پیالی میں اس سے چائے نہیں پی جا رہی تھی۔ میرا جہیز کہاں ہے؟ تایا اور چچا جان کو دینا ہی ہوگا۔ 2 جوڑوں میں مجھے رخصت کر دیا۔ آج ہی فون کر کے اپنی جہیز کا مطالبہ کروں گی۔ ایک کپ بھی نہیں میرے پاس کہ چائے پی سکوں۔ منال سوچے جا رہی تھی۔ معاذ نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ وہ لال رنگ کا شال اوڑھے ہوئی تھی۔ اس نے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا اور آگے کی لٹیں باہر جھول رہی تھی۔ جوڑے سے نکل کر معاذ اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل الگ انداز میں دھڑکا، پھر سنبھل گیا۔ میں کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کہنے کا فائدہ تو نہیں کہ چوزوں کا خیال رکھنا۔ نوری اور اس کا شوہر دلشاد تھے تو سارا گھر سنبھالتے تھے۔ میں نے سوچا گھر والی آئے گی تو ان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مزید گھر والی اپنا گھر خود سنبھال لے گی، مگر گھر والی کے تو واٹس ایپ کے اسٹیٹس ہی ختم نہیں ہو رہے۔ معاذ نے کہا مجھے کام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ وہاں تائی اور چچی کھانا بناتی تھی، ہم لڑکیاں بس پڑھائی پر دھیان دیتی تھیں۔ منال نے جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ جواب دیا۔ بس لڑکی کو ڈپٹی کمشنر لگنا تھا سسرال میں، جو کام نہیں سکھایا۔ معاذ نے کہا جب کام کے لیے ملازم ہیں تو آپ مجھ سے کیوں کام کروانا چاہتے ہیں؟ آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ منال نے کہا جب بیوی نہیں تھی، کوئی بہن یا بھابھی بھی نہیں تھی تو نوری اور دلشاد کو ملازم رکھا۔ وہ میرے کھیتوں میں کام بھی کرتے ہیں۔ گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی تو ان سے کام کا کہا تھا؟ معاذ نے سختی سے جواب دیا۔ منال نے اب کی بار اسے دیکھا، پھر نظریں پھیری۔ کیا بیوی صرف کام کے لیے ہے؟ 2 بول محبت کے نہیں بولے جاتے؟ موصوف سے تعریف نہیں کرتے بیوی کی بس کام؟ منال دل میں کہتی جا رہی تھی اسے میں جا رہا ہوں، دوپہر کے کھانے میں پراٹھا بنا لینا اور انڈا بھی۔ لسی نوری لے کر آئے گی۔ پراٹھا بنانا آتا ہے نا؟ معاذ نے کہا۔ منال نے غصے سے اسے گھورا لیکن بولی کچھ نہیں۔ پھر اس کے جانے کے بعد اس کی نقل اتارنے لگی۔ ہاں پراٹھا بنا لینا۔ معاذ کے جانے کے بعد اس نے کوشش کی آٹا گوندنے کی، لیکن آٹا عجیب ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں نوری آ گئی۔ رہنے دے، آپ سے نہیں ہوگا، میں کر دیتی ہوں، نوری نے کہا۔ لیکن وہ معاذ، منال نے پریشانی سے کہا، صاحب ابھی کھیتوں پر گئے ہیں، وہاں دیر سے جمع ہوتے گاؤں والے، سمجھو محفل لگی ہوئی ہے، باتیں چائے وغیرہ، اب دوپہر کو ہی آئیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نوری نے کہا اور آٹا اس سے لے کر گوندنے لگی۔ میں روز کھانا بنا دیا کروں گی، ماں صاحب کو پتہ نہیں چلے گا۔ بس وہ کیا ہے نا، ہمیں چینی، چائے کی پتی، نمک یا کبھی آٹے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ مجھے پیسے نہ دو، بس راشن دے دیا کریں، کبھی تھوڑی سی چینی، کبھی تیل، کبھی آلو، پیاز، ٹماٹر، میری اجرت یہی ہے، مجھے ضرورت بھی انہی چیزوں کی ہے، نوری کہتی جا رہی تھی۔ واہ یہ تو اچھا ہے، پیسے تو میرے پاس ہیں ہی نہیں اور جو مجھے دے گا نہیں پیسے، میں مانگوں گی نہیں، اس سے یہ کام آسان ہے، کام بھی ہو جائے گا، معاذ کو لگے گا کہ سارا کام میں کرتی ہوں، یہ سارا سامان تو گھر میں بہت پڑا ہے۔ منال نے دل میں سوچا۔ نوری نے پراٹھے بنائے، انڈا منال نے خود
بنایا مسئلہ کھانا پکانا نہیں تھا، مسئلہ آگ کا تھا جو منال سے نہیں جل رہی تھی۔ جل بھی جاتی تو پھر بجھ جاتی۔ نوری نے اسے آگ جلانے کا طریقہ بتایا۔ آپ سلنڈر منگوا لیں، اس سے آپ کو آسانی ہوگی، نوری نے صلاح دی۔ معاذ کے آنے سے پہلے نوری اپنے گھر چلی گئی۔ منال نے کلو جتنا آٹا اسے دیا آج کے دن کے لیے۔ معاذ کو دیکھتی منال نے جھاڑو اٹھایا اور دکھایا کہ وہ کام کرنے میں مصروف ہے۔ صفائی نوری نے کر دی تھی، کچرا تھا بھی نہیں، بس درخت سے گرنے والے چند پتے تھے اور اندر دھول مٹی۔ معاذ اندر داخل ہوا تو دیکھا منال کے ہاتھوں میں جھاڑو ہے اور وہ صاف زمین پر خالی جھاڑو پھیرتی جا رہی تھی۔ معاذ نے ابرو اچکائے اور کمرے میں چلا گیا۔ منال کھانا کمرے میں لے آئی۔ تم نے بنایا ہے؟ معاذ نے پوچھا۔ منال نے بچوں کی طرح سر اسباب میں ہلایا۔ پراٹھا دیکھ کر معاذ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بے وقوف لڑکی، اتنے سالوں سے نوری کے ہاتھ کے پراٹھے کھا رہا ہوں، پہلی نظر اور پہلے نوالے میں پہچان جاتا کہ نوری نے بنائے ہیں، معاذ نے دل میں کہا اور کھانے لگا۔ منال گلابی رنگ کا سوٹ لے کے نہانے چلی گئی۔ معاذ کھانا کھانے کے بعد پھولوں کو پانی دینے لگا۔ منال نہا کر نکلی اور میک اپ باکس کھولا، ہلکا سا اچھا سا میک اپ کیا۔ بھیگے بال شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ نیلے رنگ کا نیا شال نکال کر وہ باہر آئی۔ اس کے قریب آ کر انجان بن کر پھولوں کو دیکھنے لگی۔ معاذ کی نظر اس پر گئی تو وہ چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ معاذ پھر باہر چلا گیا اور شام کو ہی واپس آیا۔ اس نے بغل میں ایک مرغا دبایا ہوا تھا۔ حکم صادر ہوا کہ مرغے کی آؤبگت اب اس کی ذمہ داری ہے۔ توبہ ہے، اب یہ منحوس مرغا بھی سنبھالنا پڑے گا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ مرغے تو چوزوں سمیت ڈیرے میں شفٹ کر لیے تھے، اب منال کو اس مرغے کے نخرے اٹھانے تھے۔ رات کو سردی پڑنا شروع ہو گئی تو منال چھپرے میں آ گئی اور آگ جلانے لگی۔ آگ جلانا اسے نوری نے سکھا دیا تھا، لیکن پھر بھی اس سے آگ نہیں جل رہی تھی۔ بار بار دھواں ہو رہا تھا۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے لکڑی پھینک دی اور غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تو سامنے سے آتے ہوئے معاذ سے ٹکرا گئی۔ اف، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ معاذ اسے کندھوں سے پکڑ کر بولا۔ منال اس غیر متوقع ٹکر کی وجہ سے ڈر گئی تھی اور وہ اس کے آنکھوں میں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر بولا، چلو اندر، رات بہت ہو گئی ہے۔ معاذ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا۔ منال کھینچتی چلی آئی۔ کمرے میں آ کر غور کیا تو اب تک منال کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ پاگل لڑکی، میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا۔ میں نے کب؟ آپ نے خود ہی میرا ہاتھ پکڑا تھا، منال چونک کر بولی اور بڑی زبان چلنے لگی۔ میڈم کی؟ وہ بیڈ پر لیٹ کر بولا۔ منال چارپائی پر لیٹ گئی اور کمبل اپنے اوپر تان دی۔ اس کا دل اب تک زور سے دھڑک رہا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا ان کا یوں ہاتھ پکڑ کر چلنا۔ پہلی بار معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، پہلی بار منال نے اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ منال اب کمبل کے نیچے اپنے ہاتھ کو پکڑے مسکرا رہی تھی۔ ایسا ہی کچھ حال معاذ کا بھی تھا، اس نے بھی یہ لمس پہلی بار محسوس کیا تھا۔ معاذ نے اٹھ کر بتی بجھا دی۔ اب وہ کروٹ بدل رہا تھا۔ بار بار دن ہی گزرتے جا رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر معاذ نے یہ شادی کیوں کی تھی۔ جب اسے منال سے کوئی سروکار نہیں تھا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں تھا اور چچا نے زبردستی کی۔ اس نے سوچا کام کا اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ سدا کی کام چور نوری سے جلدی جلدی سارے کام کروا لیا کرتی تھی اور سارا کریڈٹ خود لیتی تھی۔ معاذ کے سامنے اڑوس پڑوس کی خواتین کے ساتھ اب اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی روزانہ اس کے گھر آ جاتی اور کافی دیر تک باتیں کرتی۔ کبھی منال کو ان کا آنا اچھا لگتا اور کبھی وہ تنگ ہوتی۔ ہوٹل اس لیے ہوتے ہیں کہ خواتین اس سے معاذ کے متعلق سوالات کرتی تھی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اس کے گھر میں کافی درخت تھے اور ان میں چڑیا اور بلبل اور فاقہ اور کچھ پرندوں کے تو وہ نام بھی نہیں جانتی تھی رہتے تھے۔ معاذ صبح صبح فرش پر گندم کے دانے ڈالتا تھا اور یہ سارے پرندے آ کر چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ معاذ کی مرغیاں چوزوں یہاں تک کہ کووں سے بھی محبت دیکھ کر نہ صرف حیران ہوئیں بلکہ اندر ہی اندر جلتی کرکتی رہتی تھی۔ بیوی سے تو آج تک دو بول محبت کے نہیں بولے۔ موصوف نے سارا پیار ان چڑیوں کو اور بلبل پر نچھاور ہو رہا ہے۔ ان مرغی اور چوزے پر مہربانی کی جا رہی ہے مگر 5 فٹ کی یہ لڑکی نظر ہی نہیں آ رہی اس شخص کو۔ وہ روز اسے دھمکی دیتا تھا کہ سویرے اٹھ کر چائے بنانے، لیکن یہ کم بخت نیند نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔
وہ روز خود چائے بناتا، منال کو روز صبح بنی بنائی چائے مل جاتی۔ نشہ وہ دونوں ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک یہی بات ہے اچھی میری ہر چائے کی، وہ چائے پیتے پیتے مسکرا دیتی۔ معاذ اس کو یوں مسکراتا دیکھتا تو اسے کبھی کبھار منال کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگتا۔ آج حلیمہ خاتون اپنی بہو اور بیٹوں سمیت آئی۔ منال دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہ سب کون ہے؟ حلیمہ خاتون تو گھر میں اپنے ایک بیٹے علی اور شوہر سمیت رہتی ہے، پھر یہ کون ہے؟ منال نے سوچا صاحبہ بی بی اور نازی بھی بہت اچھی تھی، ان سے بہت کچھ جاننے کو ملا۔ وہ سب پڑھائی لکھی ماڈرن تھی۔ حلیمہ کے بڑے بیٹے عاشر کی پوسٹنگ اسلام آباد میں تھی اور صاحبہ بابی ان کی بیوی تھی، اور ناز بچی کے شوہر کراچی میں ڈاکٹر ہے۔ ہم سردیوں کی چھٹی میں گاؤں آتے، ورنہ موسم گرما میں تو یہاں رہنے جیسا نہیں ہوتا۔ نازیہ باجی نے کہا، منال تم بھی گرمیوں میں کراچی جاؤ گی نا؟ صاحبہ بابی نارنجی چیتلی ہوئی بولی، نہیں میں کراچی کیوں جاؤں گی، اب یہی میرا گھر ہے۔ گرمیوں یا سردی میں اور معاذ ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔ جہاں معاذ ہوں گے وہاں میں۔ منال نے لمبی چوڑی ماشاءاللہ، لگتا ہے بہت محبت ہے دونوں میں۔ ناز بجی بولی، ہاں اور نہیں تو کیا، انہوں نے تو سال کا انتظار بھی نہیں کیا رخصتی کے لیے، اور مجھے لے آئے دیکھے۔ منال نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ پیچھے سے آتے معاذ نے منال کی باتیں سن لی۔ منال نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو اسی گھر میں پایا جہاں اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ وہ 3 سال کی تھی جب مما پاپا چاچو کی شادی کی شب پلاننگ پر گئے اور ان کی ڈیڈ باڈیز آئی۔ مناشق تو کچھ یاد بھی نہیں تھا، بس ان کی پکچرز دیکھی تھی اس گھر میں۔ اسے اس سب کچھ ملا تھا سوائے پیار کے۔ جب تک دادی زندہ تھی تو چاچو اس سے حال چال پوچھنے لیا کرتے تھے، اس کے بعد تو شاید ان کو یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ ان کی ایک بھتیجی بھی ہے۔ اس گھر میں سب اپنی دنیا اور اپنی فیملی میں مگن تھے۔ منال کی بیسٹ فرینڈ انزلہ سے سمجھتی تھی کہ اپنی آنکھیں کھلی رکھا کرے، اسے دن بھی وہاں سے یہی سمجھا رہی تھی، دیکھو منال یہ لوگ کبھی بھی تمہاری شادی کسی اچھی جگہ پر نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اچھی جگہ پر کریں گے تو ان پر پراپرٹی میں تمہارا حصہ دینا پڑے گا، تو وہ ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ سب کچھ تمہارے مما پاپا کا ہی ہے، تیرے چاچو کے پاس جو کچھ بھی نہیں تھا تیرے ماموں نے پسند کی شادی کی تھی تیرے پاپا سے، وہ اکلوتی تھی، اور جہیز میں یہ بڑا گھر، فیکٹری اور دکان وغیرہ لائی تھی۔ یہ سب تیرا ہے، تجھے ملے گا نہیں، کیونکہ یہ لوگ اب سب اپنے نام کروا چکے ہوں گے۔ منال حیرت سے یہ سب سن رہی تھی۔ انزلہ کو یہ سب اس کی مما سے پتہ چلتا اور اس کے کوشے گزار کر دیا، پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، دیکھو تمہیں اب اپنے تایا کے بیٹے حیدر کو پٹانا ہے۔ انزلہ نے کہا، تو وہ اچھل پڑی کیا؟ منال نے کہا، دیکھو وہ تو اکلوتا ہے، اگر وہ تجھے پسند کر لے تو وہ خود تیرے لیے اسٹینڈ لے گا، ورنہ یہ تو کبھی مر کر بھی تجھے اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ میں لکھ کر دیتی ہوں، یہ کسی بڈھے سے تجھے بہا دیں گے۔ انزلہ نے کہا، نہیں۔ منال نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، بیٹا کان اور آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جیسے بھی کر کے حیدر سے شادی کر لو۔ اور یہاں آخری لائن اس کی کزن نے سنی اور حیدر کی امی سے گزار کر لی، جس کے نتیجے میں آج وہ یہاں تھی۔ معاذ کے والد بہت بڑے زمیندار تھے، انہوں نے معاذ کی والدہ شہر بانو سے پسند کی شادی کی تھی۔ شہر بانو کی منگنی بچپن میں منال کے پاپا عادل شاہ کے ساتھ دی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاہ میر خان کو شہر بانو پسند آ گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے۔ جب ایک جاگیردار کا رشتہ آیا تو سب خوشی سے کھل اٹھے۔ بچپن کی منگنی کیسی یاد آنی تھی، جٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ ادھر عادل شاہ جو یونیورسٹی میں سائرہ سلطان کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا، اس کی منگنی سے جان چھوٹنے پر خوش تھا۔ سائرہ کے پاپا نے بھی یہ شرط رکھی تھی کہ وہ گھر داماد ہوگا، یہ شرط بھی عادل شاہ نے قبول کر لی تھی۔ ان کی شادی کے چند ماہ بعد سائرہ کے پاپا فوت ہو گئے اور سائرہ کا کوئی میکا نہیں تھا۔ ماں باپ پہلے ہی چل بسے۔ سائرہ نے عادل شاہ سے کہا کہ ان کی بھائیوں کو بھی شہر بلا لے تاکہ سب بھائی ساتھ رہ سکیں، لیکن عادل شاہ اور سائرہ اتنی ہی عمر لکھوا کر لائے تھے۔ 3 سال کی منال کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ حلیمہ خاتون معاذ کے ساتھ کراچی آئی تھی۔ بیٹی ناز کے گھر رہی۔ ان کی ملاقات ہاسپٹل میں منال کی چچی سے ہوئی۔ چچی نے حلیمہ خاتون کو دعوت دی اور معاذ کو اپنا نمبر اور ایڈریس بھی دیا تھا۔
حلیمہ وہاں کی تو باتوں میں چچا نے اسے منال کے رشتے کا ذکر کیا۔ معاذ کے لیے حلیمہ خاتون سوچ میں پڑ گئی۔ واپس سے بھی خالہ نے ناز باجی سے ذکر کیا تو وہ بولی، امی منال اسی عورت کی بیٹی ہے، معاذ اس سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ اس سے جس کی ماں سے اس کی ماں کا حق مارا تھا۔ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی، ناز تمہیں کرے مردے اکارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود منع کروں گی۔ حلیمہ نے ہاتھ سے روکتے ہوئے سمجھایا، امی وہ لوگ ایسا سوچ بھی کر سکتے؟ یاد نہیں ہے منال کی امی کی وجہ سے شہر بانو خالہ کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا؟ ناز سخت خفا تھی۔ نادم تھے، کچھ پتہ نہیں، فضول باتیں مت کرو۔ حلیمہ نے کہا، خالہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ معاذ جو ابھی ابھی گھر آیا تھا ان کی باتیں سن لی تھی۔ لیکن بیٹا تم نے تو ابھی تک اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں ہے، یہ فیصلہ اتنی جلدی نہیں ہوتے ہے، حلیمہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی۔ نہیں خالہ، آپ آج ہی جائے اور ان سے نکاح کی تاریخ لے آئے۔ معاذ کی بات پر حلیمہ سر پکڑ کے رہ گئی اور ناز جو معاذ سے کافی بڑی تھی اس کے پیچھے گئی تاکہ اسے سمجھا سکے، لیکن وہ الٹا ان پر چڑھ دوڑا۔ ناز باجی آپ مجھے سب بتائیں کیا ہوا تھا امی کے ساتھ؟ اور ناز نے جو ادھر ادھر سے سنا تھا سب معاذ کے گوشے گزار کر دیا۔ معظم نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، اس کی پیدائش کے وقت کمزور ہو گئی تھی اور ایک ہفتے کے اندر ہی چل بسی۔ شمشیر خان نے دوسری شادی نہیں کی تھی کیونکہ انہیں شیربانو سے بے حد محبت تھی اور چند سال پہلے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ معاذ اکیلا رہ گیا تھا، پھر حلیمہ خالہ کا گھر قریب تھا، وہ ہر طرح سے معاذ کا خیال رکھتی تھی اور جب وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا تو حلیمہ بھی خوش ہو گئی تھی کہ اب وہ اکیلا نہیں رہے گا، لیکن وہ بے خبر تھی کہ ناز کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے معاذ کے دل میں منال کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا تھا۔ پیچھے سے آتے معاذ نے منال کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اسے یوں اچانک آتا دیکھ کر منال کنفیوز بھی ہوئی اور شرمندہ بھی۔ یہ جن اچانک کہاں سے برآمد ہو گیا؟ منال کو دل ہی دل میں غصہ آیا۔ معاذ بنا کچھ کہے کمرے میں گھس گیا۔ سب کے جانے کے بعد دیر تک منال باہر ہی بیٹھی رہی۔ جو کچھ معاذ نے سن لیا تھا اس کے بعد منال میں ہمت نہیں ہو رہی تھی اس کا سامنا کرنے کی۔ سارے دن وہ اس سے نظریں چراتی رہی۔ پھر رات کو دونوں آگ جلا کر بیٹھ رہے تھے لیکن دونوں کے مابین ہمیشہ کی طرح خاموشی تھی۔ معاذ جو موبائل میں جھکا ہوا تھا سر ہی نہیں اٹھایا تھا۔ کب سے منال نے بھی موبائل اٹھا لیا۔ معاذ نے نیٹ چلانے کے لیے ڈیوائس رکھا ہوا تھا اور اس پہ مہینے کا انٹرنیٹ کا پیکیج کرواتا تھا۔ 4G کے سگنلز یہاں اچھے آتے تھے۔ منال سوچی تھی کہ یہاں رہنے والوں نے رہنے کا سارا بندوبست کیا ہوا تھا، اس لیے انہیں شہر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جو افورڈ کر سکتے تھے شہر میں رہنا وہ رہ رہے تھے، باقی جو کچھ گھرانے ایسے تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے لیکن ان کو گاؤں سے ایسی انسیت تھی کہ وہ گاؤں میں رہنے کو ترجیح دیتے تھے، جیسے کہ معاذ نے یہاں پر ہر سسٹم بنا رکھا تھا۔ شہر جیسا بجلی نہ ہونے کے باوجود رات کو سارا گھر سولر بلب سے روشن ہی رہتا تھا۔ پانی کا موٹر بھی سولر کا تھا، اے سی بھی سولر کا تھا اور گھر اتنا خوبصورت تھا کہ سکون ملتا تھا۔ یہاں بیٹھ کر میں سونے جا رہا ہوں، تم بھی اندر آ جاؤ، رات دیر تک باہر نہ بیٹھا کرو، ویسے بھی دشمنیاں چل رہی ہے گاؤں میں، معاذ رعبدار آواز میں کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ رات کو چپڑے میں آگ جلاؤ تو بہت اچھا محسوس ہوتا تھا، سردی بھی نہیں لگتی تھی اور مزہ بھی آتا تھا۔ منال دیر تک بیٹھنا چاہتی تھی لیکن معاذ نے حکم صادر کیا تو وہ مریل قدموں اٹھائے کمرے تک آئی اور کمبل میں غروب ہو گئی جیسے چاند بدلے میں چھپ جائے۔ معاذ نے لائٹ آف کی۔ تھوڑی دیر بعد معاذ نے پکارا منال۔ معاذ کی آواز سن کر منال کے کان کھڑے ہو گئی۔ یہ جن آج اتنے پیار سے کیوں پکار رہا ہے؟ منال کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ جی؟ منال کی بمشکل جی ہی نکل پائی۔ میرے پاس آؤ، معاذ نے کہا تو کمبل میں چھپی منال کا دل اب کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا تھا۔ کیوں؟ منال نے کمبل سے منہ باہر نہیں نکالا تھا۔ پتہ نہیں آج اس جن کے کیا ارادے تھے۔ میں نے کہا میرے پاس آؤ، اب کی بار معاذ نے سختی سے کہا۔ میں نہیں آ سکتی، منال نے کمبل کے اندر سے آواز لگائی۔ 1 منٹ میں تم نہیں آئی تو میں خود وہاں آ کر تمہیں اٹھا لوں گا، معاذ نے کہا تو منال ایک جھٹکے سے اٹھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، ایک چھوٹا سا ٹارچ جل رہا تھا جس کی روشنی مدھم تھی۔
منال کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ ماس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کوئی کام ہے؟ منال نے اپنے آگے آنے والی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، کام ہے تو پاس بلایا ہے نا، ماس نے کہا تو منال کو لگا اس کی دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ جی بولے، کیا کام ہے؟ منال نے کہا۔ اور پاس آؤ تو بتاؤں، ماس نے کہا۔ منال تھوڑا اور بیٹھ کے قریب ہوئی۔ جی بولے، منال نے شرماتے ہوئے کہا۔ میرے پاؤں دباؤ، ماس نے کہا۔ کیا؟ منال کے سپنوں کا محل زمین بوس ہو گیا ایک دم سے۔ تو اور کیا کام ہوگا مجھے تم سے؟ سارا دن آج ڈیرے پر دوستوں کے ساتھ فٹ بال کا میچ کھیلا ہے اور پیر دکھ رہے ہیں۔ جب تک میں سو نہیں جاتا تب تک تم میرے پاؤں دباؤ، ماس نے اپنے اندر کی ہنسی کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ منال الو کی طرح کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر پاؤں دبانے لگی۔ آدھا نہیں پورا کمینہ ہے یہ شخص، اس کے پاؤں دباتے ہوئے منال نے دل میں اسے القابات سے نوازا۔ بھری آئی میڈم، محبت کا ڈنڈورا پیٹنے والی، اب یہی سزا ہے اس کی، ماس نے بھی دل میں کہا۔ منال اس کے پاؤں دباتے دباتے تھک گئی۔ مجال ہے جو سونے کے سار ہی نمایاں ہوں اس جن کی شکل پر۔ منال کو اب رونا آ رہا تھا اور ماس کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی۔ ماس تو نہیں سویا، البتہ اس کے پاس پاؤں دباتی منال ہی سو گئی بیڈ کے کنارے۔ ماس نے محسوس کیا کہ منال اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ رکتے جا رہے ہیں۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کے دیکھا تو وہ اس کے پیروں کے پاس گٹھری نما پڑی ہوئی تھی، وہ سو چکی تھی۔ ماس نے اس پر کمبل ڈالا اور غور سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کے دائیں گال پر تل تھا۔ ماس نے بے ساختہ تل کو چھوا۔ اف، یہ اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ وہ اس لڑکی سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ موسم بہت ہی سہانا ہو رہا تھا، چاروں طرف سے بادل آمد آئے تھے، ٹھنڈی ہوا زور سے چل رہی تھی۔ منال بھاگتی جا رہی تھی اور ماس ہنستا ہوا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ منال بھی ہنستی جا رہی تھی۔ منال، میری بات سنو، منال، وہ اسے زور زور سے پکارا جا رہا تھا۔ منال اٹھی ہوئی، ایک دم وہ غصے سے بولا، اٹھ جاؤ۔ منال جو میٹھی مسکان لی سے دیکھ کے اچانک ہوش میں آئی۔ اوہو، کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ کب سے میں آوازیں دے رہا ہوں، ساری دنیا اٹھ چکی سوائے تمہارے۔ اب اٹھو گے بھی یا میری شکل دیکھتی رہو گی؟ وہ اپنا جیکٹ اٹھاتا ہوا بولا۔ وہ مجھے نیند آ گئی تھی۔ منال جلدی سے اٹھی اور اپنی چپل ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ ہاں، بس یہی ایک کام کروا لوں تم سے۔ تم اتنا سو کیسے لیتی ہو لڑکی؟ ماس نے کہا۔ کیونکہ آج میں بیڈ پر سوئی تھی، اس لیے اچھی نیند آئی، چارپائی پہ نہیں سویا جاتا مجھ سے، وہ غصے سے بولتی ہوئی غضب سے واش روم میں گھس گئی۔ اچھا، تو میڈم کو بیڈ کی چاہیے تھی کہ آج سے تم دوسرے کمرے میں سو جانا، وہاں پہ بھی بیڈ ملے گا اور نیند بھی اچھی آئے گی۔ منال نے ڈرتے ڈرتے واش روم سے منہ باہر نکالا۔ وہ جا چکا تھا، اس نے اپنی سانس باہر نکالی۔ یہ بندہ کبھی نہیں بدلے گا۔ کتنا حسین خواب دیکھ رہی تھی منال، اس کے سنگ کتنی خوش تھی۔ میں بس یہ دن ذرا سا مسکرایا کرے تو میں جان بھی دے دوں اس کے لیے۔ وہ اپنے لب باز سجاتے اپنے آپ سے باتیں کر دی کہ اچانک وہ سچ میں کسی دن کی طرح آئینے میں اس کے پیچھے نمودار ہوا۔ ایک نظر اس پہ ڈالتا، ڈریسنگ ٹیبل سے کچھ اٹھاتا ہوا چل دیا جو وہ بالوں میں جیل لگاتے وقت بھول گیا تھا۔ منال کی اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی سانس نیچے رکی۔ کسی سن تو نہیں لیا؟ واقعی میں جن تو نہیں؟ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کر سانسیں بحال کی۔ آج تم میرے لیے ساگ بناؤ گی؟ اس نے آتے ہی حکم صادر کیا۔ اس کی اس انوکھی فرمائش پر منال تو جیسے اچھل ہی پڑی۔ کیا ساگ؟ میں؟ منال کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی۔ ساگ بنانے کو بولا ہے، کوئی ایٹم بم بنانے کو نہیں بولا جو اس طرح سے حیران ہو رہی ہو؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ مجھ سے ایٹم بم بنوانے میں وہ بنا دوں گی، لیکن قسم خدا کی یہ ساگ مجھ سے نہیں بننے والی۔ میں نے تو آج تک ساگ چکھا بھی نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ساگ کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے۔ منال نے پریشانی سے کہا۔ اگر آج تم نے مجھے ساگ نہیں بنا کر دی تو میں تمہاری چارپائی آج بھینسوں کے ڈیرے میں رکھ دوں گا اور تمہیں رات باہر سونا پڑے گا، اس نے کہا تو منال نے پریشانی سے اس ظالم جابر انسان کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ منال نے تصور کیا خود کو بھینسوں کی ریڑھ میں سوتے ہوئے، پھر بیٹی اس کی آنکھ بھر آئی۔ گن گن کے بدلے لوں گی اس جن سے تو
میں ایک دن منال نے دل میں کہا مجھے ساگ بنانا نہیں آتا۔ وہ منمنائی میں بتاتا ساگ کیسے بناتے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بے دردی سے کھینچتا ہوا گیٹ سے نکالا اور کھیتوں کی طرف چلتا گیا۔ گھر کے پیچھے ہی کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ آرے ٹیر میں پکنڈی پر منال کے پیر پھسلے جا رہے تھے۔ اگر ماں نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو وہ کب کی گر چکی ہوتی۔ دور چلتے کھیتوں کے کنارے پر کچھ عورتیں ساگ دھو رہی تھیں۔ ان کے پاس لا کر ماں نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ یہ دیکھو، سیکھو ان سے۔ یہی عورتیں گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی اور کھیتی باڑی میں بھی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ ماں کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ اس کے ساتھ ساگ توڑو اور انہی کے ساتھ آ جانا گھر۔ یہ کہتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چلا گیا۔ ان عورتوں میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں جو اسے تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا بی بی جی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں ساگ لینے آئی ہوں، منال نے کہا تو ساگ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی۔ بی بی جی، ساگ تو ہم غریبوں کا کھانا ہے، آپ لوگ کو ککڑ کھاؤ، گوشت اور مچھلی کھاؤ۔ وہ لڑکی ہنس دی تو اس کے ساتھ دوسری لڑکیاں عورتیں بھی ہنسنے لگیں۔ میرے شوہر کو ساگ پسند ہے تو میں وہی بناؤں گی، وہ تنگ ہو کر بولی۔ چلے اچھا بی بی جی، میں تو اس سے مذاق کر رہی تھی، آپ غصہ نہ ہوں۔ وہ لڑکی بھی اٹھ کر بولی، تمہارا نام کیا ہے؟ منال نے اس سے چپکی چڑیا سے پوچھا، جو کہ کافی حسین تھی۔ سانولا رنگ، ناک میں کنگریاں والی بالی اس پہ بہت جچ رہی تھی۔ میرا نام پارس ہے، وہ ایک ادا سے بولی۔ واؤ، بہت پیارا نام ہے تمہارا منال۔ اس کے پاس وکٹو بیٹی پارس، اس میں سرگوشیوں کا ساگ کون سا ہے؟ وہ دو طرح کے پتوں کو دیکھ کر بولی۔ آپ رہنے دو بی بی، میرے پاس کافی ساگ ہے، آدھا آپ لے جانا۔ پارس نے ایک ٹری کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ پارس، یو آر سو سویٹ، وہ پارس کا ہاتھ پکڑ کے بولی اور دل سے دل میں شکر کرنے لگی کہ جان چھوٹی ساگ سے، لیکن جان پوری طرح نہیں چھوٹی تھی۔ اس سے ساگ بنانا بھی تو تھا۔ سنو دیکھو، تم یہ ساگ اپنے گھر لے جاؤ اور بنانے آدھا میرے پاس لانا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے یہ بنانا نہیں آتا، وہ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پہ سجا کے بولی۔ کوئی بات نہیں، میں بنا دوں گی، پارس مسکراتے ہوئے بولی۔ منال ریلیکس ہو گئی اور اب اسے موسم بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے اپنی سیلفیز لینا شروع کی۔ پنک فراک پاجامہ، چنڈی والا دوپٹہ پہنے، بال کھولے، وہ ویسے ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس نے ہلکا سا پنک ٹنٹ بھی گالوں پر لگایا ہوا تھا۔ تبھی تو پارس اور دوسری لڑکیاں اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ پارس، تم میری پک نکالو گی پلیز؟ منال نے پوچھا۔ تصویر؟ پارس سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں تصویر، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا۔ پارس اٹھی، اس سے فون لیا۔ منال نے اسے سمجھایا، وہ خود دور جا کر پوز بدل کر پک بنوا رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ کوئی اور بھی اپنے کمرے میں اسے قید کر رہا ہے۔ رات کو بڑے پیار سے ماں کے سامنے اس سے ساگ رکھا اور اپنی طرفداری طلب نظر سے دیکھنے لگی۔ کیسا بنا ہے؟ وہ دوپٹہ انگلی سے مروڑتے ہوئے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اچھا نہیں لگتا، اب چکھنے دو گی؟ وہ سلگتے ہوئے بولا۔ کیا اچھا نہیں بنا؟ وہ پریشان ہوئی اور ساگ کو غور سے دیکھنے لگی۔ ماں جو پانی کا گلاس منہ سے لگایا تو اسے چھو لگ گیا۔ ہنستے سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ میں جتنا بھی غصہ کرتا ہوں سب ہوا ہو جاتا ہے۔ اس کی باتوں سے ماذ اپنے ماتھے پر انگلی مسلتے ہوئے سوچا، ماذ آج جلدی گھر آ گیا تھا، اس سے کراچی جانا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ سارے پکچر خراب کر دی اس لڑکی نے، ایک بھی پکچر اچھی نہیں آئی۔ وہ روحان سی ہو کر بول رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے میرا سر کٹا ہوا ہے تو کسی میں میرا پیر اپنا ہاتھ لہرایا۔ آپ وہ چونکی پکچرز کا دکھ ختم ہو گیا ہو تو تیار ہو جاؤ۔ ماذ نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے حکم صادر کیا۔ کیوں؟ منال جو اسکینر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی حیرت سے پوچھنے لگی۔ آج اس کو میرے تیار ہونے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ نہا کے نکلا تو اس کو وہی بیٹھے دیکھا تو اسے غصہ تو بہت آیا مگر برداشت کر گیا۔ بلیک جینز میں اسکائی بلو شرٹ پہنے وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اللہ، بلیک بال جو ماتھے پر آئے تھے جنہیں وہ بار بار انگلیوں سے پیچھے کرتا تھا۔ منال نے پہلی بار اس کو جینز شرٹ پہنے دیکھا تھا۔ اسے ٹوٹ کے پیار آیا تھا اپنے خڑوس ہسبینڈ پہ۔ میں نے تمہیں ریڈی ہونے کو بولا ہے، تم اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں؟ ماذ نے اس کو گھورنا نظر انداز کر کے پوچھا۔ اس نے آپ نے تیار رہنے کو بولا بٹ یہ نہیں بتایا کہ کس لیے؟ وہ الماری کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ میں کراچی جا رہا ہوں کسی کام سے، تم یہاں اکیلے کیسے رہو گی؟ اس لیے تم بھی ساتھ چلو۔
وہاں ملو گی سب سے؟ معاذ آئینے کے سامنے کر اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے بولا۔ کیا کراچی؟ منال کو جھٹکا لگا۔ معاذ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں کراچی۔ وہ کراچی پہ زور دے کر بولا۔ ایک تو اس لڑکی کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، وہ بڑبڑایا۔ مگر مجھے نہیں جانا کراچی، وہ ہکلائی۔ واٹ؟ معاذ پلٹا۔ آخر تمہارا پرابلم کیا ہے؟ ہر بات میں ڈرامہ کرنا ضروری ہے؟ وہ صوفے پہ بیٹھ کے اپنی شو لیس باندھتے ہوئے بولا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے تو سنا تھا لڑکیاں میں کے جانے کو مری جاتی ہے، یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ وہ طنز کر رہا تھا، اس کی حالت سے بے خبر۔ اس نے لاکھ آنسو پہ بند باندھے چاہے، مگر میکے کے نام پہ سارے بند ٹوٹ گئے۔ معاذ نے یوں اچانک اسے روتے دیکھا تو گھبرا گیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے اکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ اسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے سخت حیران تھا۔ وہ ہنوز روتی رہی۔ اس کے ہاتھ معاذ کے ہاتھوں میں تھے۔ منال پلیز رونا بند کرو اور بتاؤ کیا بات ہے؟ معاذ بھول گیا تھا کہ وہ کون تھی اور وہ کس لیے اسے یہاں لایا تھا۔ آج بس اسے منال نظر آ رہی تھی، باقی سب باتیں پیچھے چلی گئی تھی۔ معاذ نے اسے شانوں سے پکڑا اور اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ معاذ پلیز مجھے نہیں جانا وہاں اس گھر میں دوبارہ، میں یہ سب برداشت کروں گی، میں کوئی شکایت نہیں کروں گی آپ سے۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ اوکے ہم نہیں جائیں گے، ڈونٹ وری، بٹ یہ رونا تو بند کرو۔ اس نے اس کے جوڑے ہاتھوں کو کھولا اور پھر سے اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ معاذ کو سخت حیرت ہو رہی تھی، ایک لاؤبالی سی لڑکی اندر سے اتنی دکھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ بہت ہی بے وقوف ہے، مگر یہ کیا، اس نے تو اندر سے کتنے دکھ پال رکھے تھے۔ اس کی سگے رشتہ داروں نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا، اور میں کیا کرنے جا رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس کے تو ماں باپ یاد بھی نہیں، اور میں اس کے ماں باپ اس کے کیے کی سزا دینے جا رہی تھی۔ اسے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی۔ اس نے تو اپنے پاپا کو دیکھا تھا، ان کی شفقت دیکھی تھی، لیکن اس نے تو نہ ماں نہ باپ کسی کو نہیں دیکھا۔ آج منال کھل کے روئی تھی، اور وہ اس کے بار بار پوچھنے پہ اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ جو میکے کا بھرم تھا، اسے توڑنا ہی بہتر تھا۔ معاذ نے منال کو کچھ دیر اکیلے رہنے دیا اور خود باہر نکل گیا۔ وہ بس سوچتا ہی جا رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے اس معصوم لڑکی سے معافی مانگے۔ شام کو جب گھر آیا تو منال کچھ ریلیکس تھی اور لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ منال، معاذ نے اسے پکارا۔ منال کا دل سے اس کی آواز پہ پلٹ کے دیکھا اور پانی کا پائپ نیچے چھوڑا اور دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے آئی۔ بیٹو، معاذ نے لان میں پڑی چیئر کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ منال بہت شرمندہ تھی۔ اسے شرمندگی اس بات پہ تھی کہ وہ میکے بھی نہیں جا سکتی تھی۔ معاذ کیا سوچتا ہوگا؟ سنو، وہ کافی دیر سے اسے گمسم دیکھتا رہا، آخر گلا گنگارتا ہوا بولا۔ جی، منال نے سرگوشی میں جواب دیا۔ مرغے کو بادام کھلانے تھے کیا؟ وہ چونکی۔ معاذ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ میں نے جو بادام بھجوائے تھے وہ مرغے کو کھلائے؟ ہاں کھلانے تھے، اس نے جھوٹ بولا۔ اب کیا بتاتی، وہ بادام تو اس نے خود ہی مزے لے کر کھائے تھے۔ آخر میرا شوہر ہے، مرغے کا تھوڑی نہ اس نے بولا تھا۔ معاذ مسکرایا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، وہ جانتا تھا وہ خود ہی کھائے گی، تبھی بھجوائے تھے۔ ہاں البتہ نام مرغے کا لیا تھا، پر مرغے سے زیادہ تو تمہارا دماغ تیز ہو رہا ہے۔ وہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ فیروزی شرٹ پہ یلو دوپٹہ اس پہ بہت جچ رہا تھا، بالوں کی آدھ کھلی چھوٹی سی لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ منال اس کی نظروں سے بزل ہوئی اور اٹھ کے جانے لگی کہ اچانک معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جہاں کی تھی وہاں رکی۔ جا کہاں رہی ہو میڈم؟ ابھی تو بہت سے حساب رہتے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ منال جلدی سے ہاتھ چھڑاتے اندر بھاگی۔ اف، یہ آج کیا ہو گیا ہے اس جن کو، اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے زور سے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ آدھی رات کو منال کی آنکھ کھلی تو اس نے غور کیا، فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور بیڈ کی طرف آئی تو وہاں پہ معاذ کو نہ پا کر اس کا دل ساکت ہونے لگا۔ نہ جانے وہ کیسے بیڈ پہ بیٹھی اس کے ہاتھ اور پیروں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ بچپن سے ہی وہ فائرنگ کی آواز سے سخت ڈرتی تھی، اسے ڈر کے مارے بخار آ جاتا تھا، لیکن آج فائرنگ کے خوف کے ساتھ معاذ کی غیر موجودگی نے اس کا جیسے خون نچوڑ دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ پتھر کی طرح بیٹھی رہی، اس سے ہلا جا نہیں رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور معاذ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ معاذ نے ہلکی روشنی میں منال کو بیٹھے دیکھا
تو لائٹ آن کی۔ منال اسے رائفل سائٹ پر رکھے اور اس کی طرف بڑھا۔ منال اچانک اٹھی اور معاذ کے سینے پہ مکے مارتے ہوئی چلائی، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا؟ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ تو بھی مجھے مار دیں۔ منال حسب انداز میں چلا رہی تھی۔ معاذ اچانک سچویشن سے گھبرا گئے۔ کیا ہوا منال؟ کچھ تو بولو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، آپ مجھے اس طرح ڈرا کے مت ماریں۔ آپ اس لیے مجھے اکیلا چھوڑ کے فائرنگ کرنے گئے تھے نا، تاکہ میں مر جاؤں۔ وہ سسکیوں کے بیچ میں بمشکل بول پا رہی تھی۔ منال میں کیوں تم سے نفرت کروں گا؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ باہر فائرنگ کی آوازیں سنائی دی تو میں نے بھی اپنی رائفل لے کر گیا۔ جب کوئی چور ڈاکو گاؤں میں آتا ہے تو سارے فائرنگ کرتے ہیں، خبردار کرنے کے لیے، اور ہم بھی فائر کرتے ہیں، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی جاگ رہے ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ اچانک وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ منال منال معاذ کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا، اس کے گال تپ تپائے۔ منال ہوش میں آؤ منال۔ وہ اسے آوازیں دے رہا تھا مگر وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی، شیر علی جلدی سے گاڑی نکالو، منال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ مگر سرکار اس وقت شہر جانا ٹھیک نہیں، بکواس مت کرو، جیسا بولا ہے ویسا کرو۔ وہ غصے سے شیر علی کی بات کاٹتا ہوا بولا، سرکار بی بی کے ساتھ جانا مناسب نہیں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ شیر علی اس کی ڈانٹ کو خاطر میں نہیں لاتے ہوئے بولا، وہ اس کے بابا کا خاص ملازم تھا اور ہر بات کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی بات دل کو لگی، واقعی وہ منال کے ساتھ اس وقت نہیں جا سکتا تھا۔ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اوپر سے ڈاکو، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سرکار میں ثاقب صاحب کو لے کر آتا ہوں، وہ آج ہی آئے ہیں۔ وہ چونکا، کیا ثاقب صاحب آئے ہوئے ہیں؟ جی سرکار، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اس نے کال کاٹی۔ ثاقب بھائی نازیجو کے ہسبینڈ تھے، جو ڈاکٹر تھے۔ منال کے پاس بیٹھے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے مسل رہا تھا۔ منال اٹھ جاؤ پلیز، اسے پکارے جا رہا تھا۔ اتنے میں ثاقب بھائی اور حلیمہ خالہ بھی آ گئی۔ کیا ہوا معاذ؟ ثاقب بھائی پوچھنے۔ معاذ ان کو سب بتایا۔ وہ چیک کرتے ہوئے بولے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ڈر کے مارے بے ہوش ہوئی ہے۔ میں نے سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے، صبح تک آرام کرنے دو۔ شکریہ بھائی، آپ نہ ہوتے تو شکریہ کی کوئی بات نہیں، یار میری بھابھی ہے۔ بھائی مسکرائے اور چلے گئے، جبکہ حلیمہ خالہ نے انکار کر دیا جانے سے۔ معاذ ثاقب بھائی کو گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو خالہ مسکرائے آئی۔ وہ حیران ہوا، خالہ آپ کیوں مسکرا رہی؟ وہ سخت حیرت میں تھا، بھلا ہی کون سا موقع تھا مسکرانے کا، اس کی جان پہ بنی تھی۔ پگلے خوشی کی بات ہے تو خوش بھی نہ ہو بنتا۔ وہ اٹھی اور معاذ کا ماتھا چوما۔ خالہ کیا بات کر رہی ہے آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا جی تم باپ بننے والے ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ معاذ کو جھٹکا لگا، خالہ آپ غلط سمجھ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ سختی سے بولا، ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے خالہ، اف، اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ ایسے ہی ہے، ایسے حالت میں چکر بھی آتے رہتے اور کمزوری سے کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی ہے عورتیں۔ میں کل اسے خود لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ خالہ معاذ نے انہیں شانوں سے پکڑا اور سرگوشی میں بولا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ نظریں چراتا ان سے کہہ رہا تھا، جبکہ خالہ کی زبان کنگ ہوئی تھی۔ حیرت سے معاذ خالہ کی آواز بمشکل نکلی، خالہ کیا آپ جانتی نہیں کہ اس کے پیرنٹس نے کیا کیا تھا میری ماں کے ساتھ؟ وہ جھنجھلا کے بولا، بیٹا کیا کیا اس کی ماں باپ نے؟ میری ماں سائرہ سلطان کی وجہ سے مری۔ اس عورت نے، معاذ خالہ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تمہاری ماں نے اپنی پسند سے شامیر بھائی سے شادی کی تھی۔ خالہ سرگوشی میں بولی جا رہی تھی، اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو کیا تم اس کی سائز معصوم کو دو گے؟ تمہارے بابا نے ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ وہ سخت خفا تھی۔ خالہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہک گیا تھا، بدلے کی آگ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ معاذ ہاتھوں میں اپنا سر لیے صوفے پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں پشیمانی تھی، ڈر تھا، پچھتاوا تھا۔ خالہ کیا خدا مجھے معاف کرے گا؟ اچانک وہ پوچھنے لگا، میرے بچے جس کا دل دکھایا ہے پہلے اس سے معافی مانگ، خدا اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا جب تک اس کے بندے راضی نہ ہو جاتے۔ خالہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ معاذ اٹھا اور بیڈ کے قریب گیا۔ وہ کنارے پہ بیٹھا اسے دیکھتا رہا، کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر وضو کرنے نکلا۔ اسے اپنے رب سے معافی مانگنی تھی۔ معاذ ساری رات قیام میں گزاری،
فجر کی اذان ہوئی تو مسجد کو جل دیا۔ نماز سے واپسی پر خالہ اس کے لیے چائے بنا چکی تھی۔ بیٹا چائے پی لو، پھر تم بھی آرام کر لو، ساری رات نہیں سوئے، وہ چائے دیتے ہوئے کہنے لگی۔ معاذ کا سر بھی بھاری ہو رہا تھا، وہ لیٹا تو آنکھوں کے پٹے بھاری ہونے لگے، وہ سو گئے۔ معاذ کی آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے ٹائم دیکھا، دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور منال اب تک سو رہی تھی۔ اس نے اسے غور سے دیکھا، وہ گہری سانسیں لے رہی تھی، وہ گہری نیند میں تھی، اس کی نیند سے وہ بخوبی واقف تھا، سونا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ مسکرایا اور اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنے لگا۔ منال اٹھو، ثاقب بھائی نے بولا تھا، اگر دیر تک نہ اٹھی تو خود اٹھا دینا، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ثاقب نے سائڈ ٹیبل پر سے پانی کا گلاس اٹھایا، تھوڑا سا پانی اپنی انگلیوں پہ گرایا اور اس کے چہرے پر چینٹے مارنے لگا۔ منال کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور اس نے ایک انگڑائی لی اور آنکھیں کھول دیں۔ منال کیسی طبیعت ہے؟ معاذ نے اس کی گال پہ ہاتھ پھیرا۔ منال بڑے آرام سے لیٹی معاذ کو گورے جا رہی تھی۔ معاذ اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا۔ معاذ کے پرفیوم کی خوشبو اس نے اپنی سانسوں میں اتاری۔ منال کچھ تو بولو، تم ٹھیک ہو نا؟ اب معاذ کو پریشانی ہو رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، پر میرا سر کیوں اتنا بھاری ہو رہا ہے؟ وہ اٹھ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا۔ تم اٹھ جاؤ، میں چائے منگواتا ہوں، سر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا اور واش روم تک لے گیا۔ تم منہ ہاتھ دھو لو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اسے چھوڑ کر باہر آیا۔ حلیمہ خالہ جا چکی تھی۔ دلشاد کو کال کی، جلدی سے نوری کو بھیجو، اگر چائے بنائیں۔ جی سرکار، ابھی بھیجتا ہوں، وہ جھٹ سے بولا۔ معاذ کمرے میں گئے تو منال ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے قریب بال بنا رہی تھی۔ اوہو پاگل لڑکی، چھوڑو یہ سب، آرام سے بیٹھ جاؤ، کچھ دیر ناشتہ کر لو، بعد میں یہ سب کر لینا۔ وہ اسے شانوں سے پکڑے صوفے پر لے آیا۔ منال غور سے اس کے حرکات اور سکنات دیکھ رہی تھی۔ یہ آج جن کو کیا ہوا؟ وہ دل میں بولی۔ ہاں ہاں کہہ دو کہ جن کو کیا ہوا، اور جن کہو بھوت کہو، کچھ بھی کہہ سکتی ہو، میں برا نہیں مانوں گا۔ معاذ نے اپنے ہاتھ اوپر کیے۔ کیا؟ میں نے ایسا کب کہا؟ منال کا حیرت کے مارے پہلے ہی برا حال تھا، اوپر سے معاذ کو پتہ تھا وہ اسے جن بلاتی ہے، ڈر گئی۔ معاذ آپ ٹھیک تو ہیں؟ منال نے اس کا ماتھا چھوا۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں آج ہی ٹھیک ہوا ہوں، کیسے بیمار تھا؟ معاذ نے مسکرا کے کہا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ منال کا دل پسلیوں کو توڑ کے باہر آنے کو تھا، وہ جھٹ سے اٹھ کر جانے لگی۔ معاذ نے اس کا راستہ روک لیا۔ منال، اس نے سرگوشی کی، مجھے معاف کر دو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ بولا اور اس کے بہت قریب تھا۔ منال نے اپنی پلکیں اٹھائی۔ کس بات کی معافی؟ وہ حیران ہوئی۔ ان سب باتوں کے لیے جو میری وجہ سے تمہیں سہنا پڑا، وہ دھیرے سے کہتا جا رہا تھا۔ میرے پاس دولت بہت ہے منال، وہ سب تمہارا ہے، اور تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم کسی اور رشتے سے محبت کی بھیک نہیں مانگنی پڑے۔ منال سب سن رہی تھی۔ منال میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، آئی لو یو۔ معاذ نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ منال نے مسکرا کر سر جھکا دیا اور اسباب میں سر ہلایا۔ تھینک یو منال۔ معاذ بہت خوش تھا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے منال، میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، جس شہر میں رہنا پسند کرو گی اس شہر میں رہیں گے۔ معاذ اس کا سر اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے تھا۔ مگر مجھے یہاں رہنا ہے آپ کے ساتھ، وہ الگ ہو کے بولی۔ منال سوچ لو، وہ شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ سوچ لیا، منال نے بھی دو بدو جواب دیا۔ یہاں ساگ بنانا پڑے گا، وہ بولا۔ بنا لوں گی، اس نے جواب دیا۔ یہاں کتے بلیاں تنگ کریں گے، معاذ بولا۔ میں عادی ہو جاؤں گی، منال بولی۔ یہاں مرغا بھی سنبھالنا ہوگا، وہ اچھلی نہیں، یا تو اس گھر میں مرغا رہے گا یا پھر میں۔ وہ اس سے الگ ہو کے جانے لگی تو معاذ نے زور کا قہقہا لگایا۔ سنو منال، وہ زور سے پکارتا اٹھا۔ میں مرغے کے بغیر رہ سکتا ہوں، مگر اپنی بیگم کے بغیر نہیں۔ وہ اس کے پیچھے جانے لگا۔ منال باہر لان میں آ کر کھلی ہوا میں گہری سانس لی۔ یہاں معاذ کی مہک تھی۔ گوری کو اپنا گاؤں